جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسکا کے اندر وزیر آباد کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہونے کو ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ تبدیلی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی آج تک کہ حکومت وقت وفاق میں بھی حکومت میں ہو اور صوبے میں بھی اور اس کے مخالفین کو لیول پلینگ گراؤنڈ مل رہی ہو، ان کے بینرز، ان کے جھنڈے، ان کے سٹیمرز، ان کی فلیکسیں، ان کے جلسے، ان کے جلوس، ان کی ریلیاں، یہاں تک کہ حکومت کو برا بھلا کہنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ ٹی وی سکرینز کی، ان چینلز کی وہ تمام سہولت کاری بھی دستیاب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظروں نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو تماشا سندھ میں ہوا، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جو جمہوریت کو اپنے لیے اوڑھنا اور اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو گھر کی لونڈی بنا کے اپنے مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کیا، علیم عادل شیخ کے ساتھ اس جمہوریت کی نام نہاد جمہوریت کی کارستانی جو کیمرے کی آنکھ نے دکھائی، جو انتہا پسند مخالف کو کچلنے کی سوچ کی عکاسی ہوئی، اور جس طرح کی انتقام پسندی کا علیم عادل شیخ سندھ کے اندر نشانہ بنے، وہ جمہوریت کے منہ پہ سیاہ دھبا اور بہت بڑا تماچا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی مخالف کو، ایک ایم پی اے کو، اس اسمبلی کے معزز رکن کو صرف اس لیے ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، پرچے کیے گئے کہ وہ سٹنگ حکومت کے خلاف تقاریر کر رہا تھا یا ان کی غلط کاریوں کو روکنے کے لیے پرعزم تھا، اور جو دھاندلی پولیس انتظامیہ کی ملی بھگت سے سندھ کے ضمنی الیکشن میں ہو رہی تھی، اس کو وہ بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ تو ایک جمہوریت کا چہرہ وہ ہے جو داغدار ہے، اور صرف جمہوریت کو اپنے مفاد کے لیے جنہوں نے جمہوری رویے نہیں اپنائے، صرف جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہے، علیم عادل شیخ کی گرفتاری نے ان کے حقیقی آمرانہ چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک جمہوریت کا دور آپ یہاں پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جہاں جعلی راجکماری، شاہی خاندان کے درباری، ضلع سبحانی کے حواری اور نسل در نسل غلامی کا طوق پانے جانشین وزیر آباد اور ڈسکا کے اندر سٹیج سجا کے جس طرح کی زبان استعمال کر کے گئے ہیں، جس طرح اداروں کو متنازع بنا کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایندھن بنا کے گئے ہیں، ان کا کردار، اور آج پنجاب کے اندر وفاق کے اندر حکومت ہوتے ہوئے بھی اس مخالف کو لیول پلینگ گراؤنڈ دے کے جس جمہوریت کی آبیاری ہم نے کی ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں انشاءاللہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی، اور جنہوں نے اپنے سیاہ عمل سے سندھ کے اندر جمہوریت کو کوڑے دان میں پھینکا ہے، وہ بھی تاریخ کے سامنے شرمندہ رہیں گے۔ اس الیکشن کی اب تک کی جو اپوزیشن کی کارستانیاں رہی،
اس الیکشن کی آڑ میں جس طرح ضمیر فروشیاں کی گئی، جس طرح نوٹوں کی بوریاں کھول کے سر عام نون لیگ کی اوپر سے لے کے نیچے تک کی قیادت یہاں گلیوں بازاروں محلوں میں منڈیاں لگا کے سودے کرتی رہی، وہ جمہوریت کے اوپر لگانے والا جو کلنک کا ٹیکہ ہے، اس کی داستان میرا بھائی جو اس حلقے سے امیدوار ہے وہ آپ کے سامنے لائے گا کہ یہ الیکشن جو تھا جس کو جعلی راجکماری نے جنگ کا نام دیا تھا، وہ کس طرح یہاں اس منشیات فروش مافیا، اس قبضہ مافیا اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی مال و دولت جو ہے اس کے سامنے ڈٹ کے کپتان کا کھلاڑی بن کے جہاد کر رہا ہے، اور ہم یہ الیکشن نہیں لڑ رہے، ہم اس مافیا کے خلاف جہاد کر جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی جی لیول پلینگ فیلڈ یہاں پہ دیا گیا، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی کچھ زیادہ ہی لیول پلینگ فیلڈ ان کو دیا گیا بائی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہوئے تھے. آپ سب نے دیکھا انہوں نے کیسے ہمارے سکنز اتاری، لیڈ کے ڈالے لے کے ساتھ سب کچھ کیا. قاسم سوری صاحب یہاں 2 گھنٹے کے لیے کوئی ذاتی ملاقات کے لیے آئے تھے، ان سے 2-4 کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، کچھ لوگوں نے ملا، ان کو 30,000 کا نوٹس انہوں نے بھیج دیا کہ جمع کروائیں. نون لیگ کے کوئی 22 ایم این اے اور ایم پی ایز یہاں پہ پھر رہے ہیں، کسی ایک کو بھی انہوں نے فائن کیا آج تک؟ ہمارے 5 بندوں کو 50,000 روپے فائن کر چکے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور طریقے سے ہیں. گورنمنٹ کی سٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر کی ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. انہوں نے جو ہمارے اوپر تنقید کی، انتقامی کارروائی کی ہے، جو ہماری کینڈیڈیٹ صاحب ہیں ان کے بھائی پکڑے گئے، ان کے پاس سے وہ پاؤڈر نکل آیا. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس اور گورنمنٹ نے یہ کیا. یہاں سارا پاکستان جانتا ہے جی کہ وہ دبئی میں پکڑے گئے اور دبئی میں ہیروئن سمگلنگ پہ پکڑے گئے. عطا شاہ صاحب جو ہیں ہیروئن سمگلنگ میں پکڑے گئے. وہاں مجھے بتائیں دبئی میں بھی انتقامی کارروائی ہوئی تھی آج سے 5 سال پہلے. ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی. وہ تو انہوں نے سیر قلم کر دینا تھا، تو گورنمنٹ نے وہاں پہ ریکویسٹ کر کے ان کو چھڑا کے، ظاہر شاہ صاحب اس وقت ایم این اے تھے تو واپس لائے گئے. پھر محترمہ کی گاڑی کی چیکنگ کے لیے وہ ایک لگا ہوا تھا پولیس کا، تو وہاں سے گزرے تو انہوں نے روکا کہ جی پلیز چیکنگ کرا دیں کہ اسلحہ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد جو تماشا لگا صرف یہ چیک کروانے کے اوپر کہ اسلحہ تو نہیں. ہماری 2 دفعہ چیکنگ ہو چکی ہے. ایک دفعہ تھانے 17 پہ ہمیں وہاں پہ روکا گیا اور میرے ساتھ میرے دوست ہم ریلی پہ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اسلحہ لے کے نہ چلے تاکہ کوئی، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ چیکنگ کر لیں. تو ان سے بھی صرف اتنی بات کی گئی تھی کہ جی آپ چیکنگ کر لیں، تو نہیں ہوئی. اب جی موقع آ گیا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہا ہے. کل ہم پازیٹیو بات کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے، ڈسکا کے لیے ٹراما سینٹر دی ہے. انہوں نے یہاں پہ سیوریج کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ورلڈ بینک کا ایسا پروجیکٹ دیں گے کہ ڈسکا میں 50 سال پانی نہیں کھڑا ہوگا. ڈسکے کا پارک ہے، ہمارا کھنڈر بنا ہوا ہے. مریم صفدر صاحبہ PP41 سے گزر کے آئی یہاں پہ کرنے. بڑی مزیدار بات ہے، انہوں نے بڑی تنقید کی ہے. تو ٹوٹا ہوا ہے، پھوٹا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. آپ لوگ یہاں پہ رہتے کیسے؟ ان سے یہ پوچھیں 35 سال آپ نے یہاں پہ حکومت کی ہے، 35 سال آپ نے حکومت کی ہے، آپ نے یہاں پہ کیوں نہیں کچھ کیا؟ آپ نے تو سب کچھ لاہور میں لگایا، جنگلہ بس سروس میں یا اورنج ٹرین پہ، وہ بھی ڈالرز میں قبضہ لے کے. سو بڑی بری ان کی. پھر وہ 8 روپے کلو یہاں پہ انڈے بھی بیچ کے چلی گئیں. آپ تمام لوگوں نے دیکھا. جو خاتون 36 لاکھ روپے کی لوئی ویتون کی جوتی پہنتی ہیں ان کو یہی پتا ہوگا کہ انڈے بھی کلو میں ہی بکتے ہیں. سو ان لوگوں کا اب ٹائم یہاں پہ ختم ہے جی انشاءاللہ تعالی. یہ آتے ہیں جنگ کی بات کرتے ہیں، جنگ بھی ہماری فوج کے ساتھ کرتی ہیں. بھی آپ لوگ اتنے بہادر ہیں تو آپ انڈیا کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھائیں، کبھی انڈیا کے خلاف بھی کوئی بات کر کے دکھائیں.
وہاں پہ جندال صاحب آتے ہیں تو آپ ٹویٹ کر دیتی ہیں, بغیر ویزے کے آتے ہیں تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ جی یہ تو پاپا کے دوست ہیں, پاپا کے دوست کین کم ہیئر وداؤٹ اے ویزا, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے بیٹے پاکستان میں نہیں کوئی انویسٹمنٹ کرتے, وہ انڈیا میں جندال صاحب کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے اوپر وہ تنقید کرتی ہیں. ہمارا الحمدللہ منشور جو ہے وہ امن کا ہے اور انشاءاللہ ترقی کا ہے. ہم مثبت بات کر رہے ہیں, وہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں. مریم بی بی ہر ہفتے ہمیں سنا جاتی ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دینے لگے, اگلے ہفتے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. ہم ہر ہفتے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پلیز استعفے دے دیں, وہ پھر بھی نہیں دیتے. تو یہ نیگیٹو سیاست کر رہے ہیں, ہم پازیٹو سیاست کر رہے ہیں. ڈسکا تحصیل نے تمام دیکھ لیا ہے. ہم نے جو پہلے مجھے جی جب یہاں پہ ان لوگوں نے موقع دیا تھا تو وہ کہتے ہیں آزمائے کو آزمانا نہیں چاہیے. انہوں نے ہمیں آزمایا, ہم نے ڈسکا کا پل بنایا, ڈسکے کا ہاسپٹل بنایا, ڈسکے کا گرلز کالج بنایا, ڈسکے میں گیس ڈالی, اسی پنڈا تک گیس لے کے گئے. ہم نے تمام جو روڈز ہیں ان کو کارپیٹ کیا, ڈسکے کی سیوریج کی. اس وقت یہ سیل فونز نہیں ہوتے تھے تو پی ٹی سی ایل کے 2 ٹاورز لگے وغیرہ وغیرہ, اور یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں جی. اس کے برعکس اگر ایک پروجیکٹ بتا دیں نون لیگ, ایک پروجیکٹ جو میرے ٹینیور کے بعد انہوں نے 3 گزارے ہیں, ایک میں تو میں الیکشن سے برخاست ہو جاتا ہوں, ایک بتا دیں. کل آخری بات میں کروں گا جی, آج ہمارا مرکزی جلسہ ادھر پہنچ رہے ہیں کہ کل حبیب اکرم صاحب نے کل یا پرسوں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں ڈسکا آیا تھا اور میں وزیر آباد گیا تھا اور مجھے پتا لگ گیا کہ جی یہ تو نون لیگ جیت گئی. اور انہوں نے کوئی جو کوٹ کیے ہیں اپنے سرویز وہ کوئی جنوری کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ سر مہربانی کریں, تمام دنیا کو پتا ہے کہ آپ نظریاتی طور پہ بھی اور باقی طریقوں سے بھی نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں, یہ انفیئر بات نہ آپ کریں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایکسٹمپور 10 یونین کاؤنسلوں کے نام بتا دیں میرے حلقے کے. پنڈا دی تو میں گالی نہیں کرتا, اس لیے آپ نے بالکل بائس رپورٹنگ کی ہے. آپ مہربانی کریں ہمیں موقع دیں, میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, ایک ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر ڈیبیٹ کریں. شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی ہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں بھی یہی سارے آپ کے سروے اور آپ کو یہی کہتے تھے کہ نون لیگ گورنمنٹ بنائے گی, مگر الحمدللہ آپ تب بھی غلط ثابت ہوئے تھے اور انشاءاللہ 19 فروری کو بھی میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے مجھے لائیو اپنے پروگرام میں لے لیں اور میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. I will prove you wrong. Thank you very much.